السلام علیکم دوستو، گریٹر اسرائیل اصل میں ہے کیا؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس میں کون کون سے علاقے شامل ہیں؟ اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ فلسطین پر بار بار قابض حملے کیوں کر رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ اس کا اصل یہود و نصارہ کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں کن کن ممالک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ کے حوالے بنی ترکش سیریز ارطغرل غازی میں صلیبی فوجوں اور قدس کا ہی ذکر ملتا ہے۔ دوستو، یہی قدس آج کا یروشلم ہے۔ اس وقت یہودی دنیا بھر میں بکھرے اور نہایت کمزور سمجھے جاتے تھے۔ جب تک سلطنت عثمانیہ قائم تھی تب تک ان یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے سبب ہی سلطنت عثمانیہ کو کمزور کروا کر راستے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ دوستو، بات ہے سن 1917 اور 18 کی، جب برطانوی حکومت نے یہودیوں کی مدد کر کے انہیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دی تھی، جس کے بعد یہ قدم جماتے اس قابل ہو گئے کہ آج یہ فلسطین پہ قبضے کر کے عربوں کو جنگ میں شکست دے رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے فلسطین پر اسرائیلی حملے اور اس کا جواز، اور اسرائیل کن کن ممالک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہ سب کچھ اسی ویڈیو میں۔ تو سب سے پہلے ہمارے چینل سب ٹریول کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو لازمی دبا دیں تاکہ ایسی انٹرسٹنگ ہسٹری اور ٹریول سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ فریضہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے۔ دوستو، آج بھی جنگ اسی قدس یعنی یروشلم کی ہے جو عیسائیوں، مسلمانوں اور یہودیوں تینوں کے لیے مقدس سمجھا جاتا ہے۔ قدس یا یروشلم میں حضرت سلیمان کا تعمیر کردہ معبد بھی ہے جو بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ تھا، جسے یہودی ٹیمپل کہتے ہیں۔ اس لیے یہودی اس شہر سے گہرا لگاؤ رکھتے ہیں، جبکہ یہی شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام بھی ہے اور خانہ کعبہ کے جانب قبلہ شریف کی تبدیلی سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ اول بھی۔ دوستو، سب سے پہلے صلیبی اس علاقوں کو فتح کرنا چاہتے تھے، لیکن اس بار قدس کے لیے یہود اور عیسائی ایک ہو گئے ہیں۔ ان کے اتحاد کی دو سب سے بڑی وجہ یہ ہیں کہ تو مسلمانوں کے خلاف ایکا کر لیں اور یہود و عیسائی اپنے مقدس مقام تک رسائی حاصل کر لیں۔ دوسرا، یہودیوں کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے مگر دنیا بھر میں بکھرے ہوئے ہیں۔ یہودیوں کے پاس اپنا کوئی ملک نہیں، جبکہ عیسائیوں کے پاس اپنے کئی ریاستیں ہیں۔ ایک کی ریاست استعمال ہوتی ہے تو دوسرے کی دولت استعمال ہو رہی ہے، اس لیے یہ دونوں ہی ایک ہو چکے ہیں، اور یہودی اسی دولت سے عیسائی کے بیچ بیٹھ کر اپنے مقاصد بھی پورے کر رہا ہے۔ دوستو، اس وقت دنیا بھر میں 1.5 سے 1.6 کروڑ یہودی موجود ہیں، مختلف ملکوں میں آباد ہیں، جبکہ اسرائیل میں بسنے والے یہودیوں کی آبادی قریباً 88 لاکھ کے قریب ہے۔ ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ دنیا بھر کے یہودی اسرائیل میں آ کر آباد ہوں۔ اسی سلسلے میں انہیں مزید وسیع و عریض جگہ بھی چاہیے۔ گریٹر اسرائیل کا نقشہ 1896 اور 1897 کے سالوں میں تیار کر لیا گیا تھا، جبکہ گریٹر اسرائیل کے قیام کے منصوبے کو 4 مراحل میں پایہ تکمیل تک پہنچانے کا منصوبہ بھی تھا۔ ان میں 4 مراحل میں سب سے پہلے تو بھیانک اور خون ریز جنگ برپا کرنا، جس کی اس وقت ساری دنیا تیاری میں ہے۔ اس جنگ کو تیسری عالمی جنگ آرماگیڈن کے نام سے بھی دیا جاتا ہے۔ دوسرا، مسلمانوں کے 2 اہم ترین مقدس مقامات پہ قبضے کر کے انہیں منہدم کرنا ان کے فریضے میں ہے۔ دوستو، ان مقامات میں ایک مسجد اقصیٰ جبکہ دوسرا مقام مسجد نبوی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہودیوں کے نزدیک یہ مقام گریٹر اسرائیل میں آتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت کا جھٹکا ضرور لگے گا کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کا اسکرپٹ لکھنے والا شخص ایک کٹر یہودی اور فری میسنز کا اعلیٰ درجے کا ممبر تھا، جس کا نام البرٹ پائک تھا۔ اس شخص نے سن 1871 میں ایک دوسرے اعلیٰ درجے کی فری میسن امریکی سیاستدان کو خط لکھا تھا، جس میں تینوں عالمی جنگوں کو تفصیل سے آگاہ کیا گیا تھا، اور ان میں سے 2 جنگیں عین اسی خط کے مطابق اسی طرز اور اسی سال لڑی گئیں اور مطلوبہ نتائج بھی حاصل کیے گئے۔ دوستو، مختصراً بتا دیتا ہوں کہ اس نے لکھا تھا کہ ہم پہلی عالمگیر جنگ برپا کرنی ہوگی، جس کے اختتام پہ روس کی طاقت ختم کر کے روس کو ایک کمیونسٹ ریاست بنایا جائے۔ اس ریاست سے دوسرے ممالک کی حکومتوں کو تباہ کرنے اور مذاہب کو کمزور کیا جائے گا۔ دوسری جنگ میں نازیوں کی طاقت ختم کرنے، عیسائی مذہب کو مضبوط بنانے اور فلسطین میں اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار کرنے اور اسے ایک یہودی ریاست بنانے کے متعلق لکھا گیا تھا۔
تو دوستو یاد رہے دوسری جنگ عظیم میں جہاں نازیوں کی طاقت ختم کی گئی، وہاں انہی کے ہاتھوں لاکھوں امن پسند اور بے گناہ یہودی مروا دیے گئے جو اسرائیل کے قیام کے خلاف تھے۔ آخری اور تیسری جنگ عظیم کے متعلق لکھا گیا کہ یہ جنگ مسلمانوں، مغربی طاقتوں اور اسرائیل و مغربی طاقتوں کے درمیان لڑی جائے گی۔ مسلمان ملکوں کو تقسیم کیا جائے گا جبکہ ان کے معاشی، دفاعی، اخلاقی لحاظ سے توڑ کر رکھ دیا جائے گا۔ آج بالکل وہی سب چل رہا ہے۔ یہ خط برطانوی میوزیم میں پڑا موجود تھا، لیکن عین 100 سال پورا ہونے پر میوزیم سے غائب کر دیا گیا۔ کبھی موقع ملا تو اس خط پر ایک مکمل تفصیلی ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ۔ دوستو اس جنگ کے بعد تیسرا معبد کی تعمیر یعنی یہودی کا مسجد اقصی کو منہدم کر کے اس کی جگہ تعمیر کرنا، اور چوتھے نمبر پر حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی کے لیے استعمال ہونے والا پتھر تھرون آف ڈیوڈ کو نو تعمیر شدہ معبد میں رکھا جانا شامل ہے۔ یہ پتھر مختلف ممالک سے ہوتا ہوا اس وقت برطانوی شاہی خاندان کی ایک کرسی میں جڑا ہوا ہے جس پہ شاہی خاندان کے افراد سے حلف لیا جاتا ہے۔ جبکہ ان تمام باتوں کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو یہودیوں کا جھوٹا مسیحا یعنی دجال آ جائے گا، ورنہ جب تک یہودیوں کا اپنا ملک نہیں ہوگا ان کا مسیحا نہیں آ سکتا۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی نوٹ کر لیں کہ گریٹر اسرائیل کی ایک سرحد عین ایران کے بارڈر پہ آ کر ختم ہو رہی ہے، جہاں 77,000 یہودی دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس لیے بھی اس گریٹر اسرائیل کی کڑی کو مکمل کیا جانا ان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ دوستو گریٹر اسرائیل کو سمجھنے کے لیے ہم زمانہ بنی اسرائیل میں چلتے ہیں۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق عراق سے تھا، لیکن آپ ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے۔ یہاں آپ اپنی بیگم سارہ اور بیٹے حضرت اسحاق کے ساتھ مقیم رہے، جبکہ حضرت بی بی ہاجرہ اور جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ میں چھوڑا ہے۔ اسرائیل کا لفظ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرانی لقب تھا۔ آپ کی نسلیں اسی علاقے میں آباد ہوئیں جو بعد میں بنی اسرائیل کہلائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے ہوئے، جن میں سے ہر ایک کا اپنا قبیلہ وجود میں آیا، اور یہ 12 قبیلے مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ یوں سمجھیں کہ یہ 12 قبیلے نہیں بلکہ 12 ممالک تھے۔ یہی تمام قبیلے پھر جنگوں میں فتح ہوتے ہوئے مختلف نام بدلتے بدلتے آج ملکوں میں بدل چکے ہیں اور کچھ ضم بھی ہو چکے ہیں۔ ان میں پہلے سے موجود فلسطین پہ اسرائیل پہلے ہی قابض ہے، جبکہ باقی ممالک میں ترکی، عراق، شام، لبنان، اردن، سعودی عرب، مصر اور کویت شامل ہیں جو بنی اسرائیل کا حصہ تھے۔ اسی وجہ سے ہی یہ تمام ممالک صلیبیوں اور یہودیوں کے تابع میں آئے ہوئے ہیں۔ دوستو یہودی چاہتے ہیں کہ جیسے زمانہ بنی اسرائیل میں جو علاقے ان کے پاس تھے، ایک مرتبہ پھر ان علاقوں کو اسی انداز میں حاصل کر کے پھر سے ویسے ہی ایک مضبوط اور وسیع یہودی ریاست قائم کیا جائے جسے یروشلم سے بیٹھ کر ہی کنٹرول کیا جا سکے۔ اس لیے اوپر بیان کیے گئے ممالک میں سیاسی، معاشی اور دفاعی ذمہ دار اکثریت یہودیوں کے ساتھ مل چکے ہیں، جس کی بڑی مثال مصر میں محمد مرسی شہید کو ہٹا کر جنرل سیسی کو لایا گیا، مسلمانوں کی مدد کرنے والے محمد قذافی کو لیبیا میں ہٹایا گیا۔ ایسے ہی دیگر ممالک کی حکومتوں میں بھی یہودی عمل دخل بڑھ چکا ہے۔ جو پیار سے نہیں مان رہا وہ معاشی بدحالی، جنگوں یا پھر سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے۔ دوستو کہتے ہیں کہ دنیا میں علاج پہلے آتا ہے، بیماری بعد میں آتی ہے۔ اللہ پاک ہی غیب کا علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ اللہ پاک نے اسرائیل جیسی بیماری سے پہلے پاکستان جیسا علاج بھی اتارا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ 2 واحد ریاست ہیں جو مذہب کی بنیاد پہ بنی ہیں۔ اگر باقی مسلم ممالک بھی گریٹر اسرائیل میں شامل ہو جاتے اور پاکستان بھی نہ ہوتا تو کھیل ہی ختم۔ دوستو پاکستان ہی ایک واحد اسلامی ملک ہے جس نے بوسنیا، فلسطین، عربوں، چیچنیا، افغانستان اور باقی مسلمان ملکوں کی مدد بھی کی اور جنگیں بھی لڑا۔ اسی وجہ سے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسے دجالی کا طاقتیں پاکستان میں اپنا عمل دخل بھرپور پیش کر رہا ہے، اور ان میں سے بہت بھوٹ پالشی سیاستدانوں اور جرنیلوں پر اور ان کے منہ میں ڈالر تھما کر ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ دوستو یہی دجالی طاقتیں چاہتی ہیں کہ اس ملک کو معاشی، اخلاقی، سیاسی، مذہبی اور دفاعی لحاظ سے توڑ کر رکھ دیا جائے تاکہ قدس کے لیے یہاں سے اٹھنے والے ہر قدم کو روکا جا سکے۔ اس لیے انشاءاللہ پاکستان کے وجود کے ہوتے ہوتے کم از کم نیو ورلڈ آرڈر کا یہودیوں کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ پاکستان ہے تو انشاءاللہ اس کا نام موجود رہے گا۔ اللہ اکبر۔
یہ ویڈیو اگر آپ دوستوں کو پسند آئی ہے تو اسے تھمس اپ لائک ضرور دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر کے فلسطین کے لیے دعا ضرور کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر جگہ تمام مسلمانوں کو سرخرو کرے، اور چلتے چلتے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ہی ایک ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنے دوست محمد سجاد کو دیں اجازت، اللہ کے حوالے۔